الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے عالم عبدالہادی عمری صاحب ہے، شیخ عبدالہادی عمری، وہ چند روز مجھے کہہ رہے تھے پہلے کہ یو کے گورنمنٹ کو بہت چوٹ پہنچا کہ جو شخص کو اپنے دیش میں آنے سے روک رہے ہیں اس کے بچے ہمارے ایگزام میں 100 میں سے 100% مارکس لے رہے۔ مسلم لڑکی حجاب پہن رہی ہے، نمازی ہے، عربی زبان پہ مہارت، حافظ قرآن، بلیک بیلٹ، تیرنا جانتی ہے، نمبر 1۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ھذا من فضل ربہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہم اس کے حقدار ہی نہیں، کتنا بھی سوچے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ ہم جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں کہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ آپ کے راستے کھولیں گا۔ ہم صرف جد و جہد کر رہے ورنہ ہماری حیثیت ہی نہیں۔ اور آج ماشاء اللہ جو خواب تھا میرا 20 سال پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دکھایا کہ یہ ممکن ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو ممکن ہے، اللہ ساتھ نہیں تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا، کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکے گا، لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اے مومنو اللہ میں ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اس نظریے سے ہم ایسا سکول قائم کریں، لیکن ہمارے سکول میں بچے ایک کلاس میں ایوریج صرف 20 ہے۔ جب سکول کے اخراجات بڑھنے لگے ہم فیس بھی بڑھانے لگے، اور جیسے کہ میں کہنے لگا کہ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ ہم فیس بڑھاتے گئے، ہمارے مسلمان پھر بھی فیس دینے کو تیار ہو گئے۔ آج ہماری فیس بمبئی شہر میں سب سے زیادہ نہیں ہے لیکن ٹاپ 10 میں تو ہے۔ سب سے زیادہ فیس پورے ہندوستان میں ایک سکول ہے جس کا نام ہے ایکو منڈیل، تو بمبئی شہر میں، جس کی فیس ہے نرسری میں 7 لاکھ روپے سال کا اور 12ویں میں 12 لاکھ روپے وتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی تقریباً 15 لاکھ سالانہ۔ ہماری فیس اتنی نہیں ہے، پر پھر بھی اخراجات ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہمارے ٹیچروں کو اچھی سیلری دیتے، ہم یہ نہیں کہتے اگر اللہ کے نام پہ کام کرنے آ رہے تو آپ آدھی سیلری میں کام کرو، نہیں تو والدین کہیں گے ذاکر اسلام کی بات کرتا ہے، مذہبی بات کرتا ہے، میرے بچے کو آدھی تنخواہ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دین کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو 20% زیادہ دیں گے، 25% زیادہ دیں گے، آپ محنت سے کام کرو۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ٹیچرز اتنے محنت سے کام کرتے ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ٹیچر پیسے کے لیے آئے، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے محنت کا پھل ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد ہے۔ اور سب سے اہم اس اسکول کی کامیابی کے لیے ہے ہمارا انٹرویو، کیونکہ جب میں باقی اسکول کا سفر کیا، ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت مشہور اسکول ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی اسکول ہے ماشاءاللہ۔ جب میں پرنسپل سے گفتگو کر رہا تھا تو پرنسپل کہنے لگے کہ ہمارے جو بچے کے والدین ہیں ہم ہمارے اسکول کی فیس عام پرائیویٹ اسکول سے آدھی کرتے، پھر بھی ہم
ہمارے بچے کے والدین ہمیں بلیک میل کرتے اور ایک مثال دے رہے تھے. ہمارے اسکول میں بچے حجاب پہنتے, لیکن ایک وقت جب میں جا رہا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول کی 8ویں اور 9ویں کی لڑکیاں اسکرٹ پہن کے ڈانس کلب میں جا رہی ہیں, اسلامک اسکول کی. جب وہ پرنسپل نے ان لڑکیوں کے والدین کو بلایا تو والدین کہہ رہے اگر آپ زیادہ بات کریں گے بچے کو نکال دیں گے. تو پتا چلتا تھا کہ مینجمنٹ یہ اسلامک اسکول کے مجبور تھے, والدین انہیں بلیک میل کرتے تھے. تو ہم نے کہا ہم جب اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ پیدا کریں گے, اگر 10 سیٹ ہے تو 100 لوگ اپلیکیشن دینا چاہیے, تو ہم اچھے لوگ کو چنیں گے. ہمارے اسکول کا ایک اہم چیز تھی انٹرویو. ہم بچوں کا انٹرویو لیتے, والدین کا بھی. بچے کا انٹرویو لیتے ہیں, آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ایموشنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, میموری ٹیسٹنگ کرتے, بٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف ذہین بچے کو لیں گے. کئی بچے جن کا آئی کیو بلو ایوریج ہے ان کو بھی ہم نے لیا. ہم ہمارے ریکارڈ کے لیے ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ کتنا ذہین ہے, اس کی یادداشت کتنا پختہ ہے. خرچہ کرتے ہزاروں روپیہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے, پھر ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے. لیکن یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ذہین بچوں کو لیں گے. اس کے بعد ہم انٹرویو لیتے والدین کا, اور ہمارے کچھ شرائط ہے ایڈمیشن کے پہلے سال جب میں نے انٹرویو لیا, کئی ماشاءاللہ بھیڑ لگ گئی, لیکن دیکھا کہ اکثر والدہ حجاب نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے کہا ہم آپ کو 1 مہینے کا موقع دیتے ہیں کہ آپ حجاب کرو. اور ماشاءاللہ جتنے والدین نے ایڈمیشن لیا ان نے وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہم حجاب کریں گے, اور 1 مہینے کے پہلے سب لوگ نے حجاب کرنے لگے. آج جب والدین ایڈمیشن کے لیے آتے وہ جانتے ہیں کہ ہماری شرط ہے کہ والدہ حجاب کرے, تو زندگی میں اگر کبھی بھی حجاب نہیں پہنے, انٹرویو کے ٹائم پہ تو پہلی بار پہن کے آتے. اور کیونکہ ہماری فیس ہائی ہے تو کئی کروڑپتی آتے. ہم جب ان سے پوچھتے کہ نماز کتنے بار پڑھتے, تو کہیں گے ہاں میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کے جمعہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے تو ہم اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں ڈالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ہے صلاح. ایمان اور کفر جاننے کا فرق ہے صلاح. اگر آپ صلاح نہیں پڑھیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہوئیں گے 2-3 سال بعد آپ کو کافر کہیں گے, تب کیا کریں گے؟ نہیں میں نماز پڑھوں گا. کتنے بار؟ 5 بار. تو لکھ کے دیتا میں 5 بار نماز پڑھوں گا. ابھی معیار بن گیا, ابھی ایک سٹیٹس بن گیا ہے. اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں ایڈمیشن ملنا مطلب سٹیٹس. 4 گھنٹے انٹرویو کے لیے باہر ٹھہرتے. ابھی دا پیرنٹس ایٹ آور مرسی. باقی اسکول میں 20 سال پہلے جب میں 15 سال پہلے جب گھوما تھا, دا مینجمنٹ واز ایٹ دا مرسی آف دا پیرنٹس. ہمارے وہاں ماشاء اللہ ہم پیرنٹس کو مجبور کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے قریب آنے کے لیے. جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لیے, تو ہم کیوں نہیں زبردستی کر سکتے نماز پڑھنے کے لیے؟ ایڈمیشن کے کئی شرائط ہے. ایک شرائط ہے کہ کم از کم ہر روز آپ فیملی کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ 20 منٹ کم از کم روز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے. چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو, جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو, فرض ہے. پھر شرائط ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صرف اچھے خاندان سے لوگ کو اٹھاتے. ہم ایسے ایڈمیشن دیے والدین کو جو دونوں والدین انگریزی کا الف کا بالا نہیں جانتے, ABC نہیں جانتے. لیکن پھر ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹینڈ کرنے پڑے گا فری میں.
مفت, لیکن اٹینڈ کرو. ہم آپ کو انگریزی سکھائیں گے. جو والدین انگریزی جانتے پھر بچے کو انگریزی سکھانا کیا بڑی بات ہے. جو والدین انگریزی نہیں جانتے ان کے بچے کو انگریزی سکھانا بڑی بات ہے. جو والدین عربی نہیں جانتے ان کے بچے کو عربی سکھا رہے تو انگریزی کیوں نہیں سکھا سکیں گے؟ ایک شرط ہماری ہے کہ کیبل ٹی وی آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. ہم انٹرویو لیتے, آپ کتنے گھنٹے دیکھتے؟ ہم ٹی وی روز 4 گھنٹے دیکھتے. اچھا کون سا پروگرام دیکھتے؟ ساس بھی کبھی بہو تھی. میں تو دیکھتا نہیں, انٹرویو کے ذریعے مجھے سب پروگرام کے بارے میں معلوم پڑے گا. سب پروگرام کے بارے میں معلوم پڑنے لگا. ساس بھی کبھی بہو تھی, تو میں کون بنے گا کروڑپتی. تو انٹرویو کے ذریعے, میں عام طور پہ ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں, لیکن ماشاءاللہ سب پتا چل گیا. اور پھر ہم نے شرط لگائی کہ گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے. ٹی وی حرام نہیں ہے, ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا حرام ہے. آپ ٹی وی رکھیے, ڈی وی ڈی کے ذریعے اسلامی تقریر دیکھیے. اگر آپ ٹی وی رکھ کے صرف پیس ٹی وی لگاتے تو کوئی حرج نہیں, لیکن پیس ٹی وی کے ساتھ ساتھ اگر 100 حرام چینل آتے تو پیس ٹی وی نہیں ہونا بہتر ہے. آج ریسرچ یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں تقریباً ایوریج ایک بچہ ٹی وی کے سامنے روز 7 گھنٹے بیٹھتا ہے. ٹی وی کرتی ہے بیبی سٹنگ. اور وہی حال ہے ہندوستان میں. اسکول سے زیادہ وقت گزارتے ٹی وی کے سامنے. وہ ماں باہر جاتی ہے, اچھا بیٹا ٹی وی دیکھو. اور نہیں, میرا بچہ صرف کارٹون دیکھتا ہے. کارٹون, لوگ کو کیا پتا ہے کہ یہ کارٹون یہ آپ کو برباد کر رہا ہے. آپ کے بچے کو سکھاتا ہے عشق لڑانا بچپن سے, ٹام اینڈ جیری بچپن سے سکھا رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. کارٹون میں کیا غلط ہے ذاکر بھائی؟ کارٹون ہی تو شروعات ہے. لوگ سمجھتے کارٹون اگر دکھانے کا تو اسلامی کارٹون دکھاؤ, قرآن و حدیث کی روشنی میں کارٹون دکھاؤ. اور اکثر ماشاءاللہ پھر چند مہینے بعد میں ملتا ہوں والدین سے, کیسا لگا ٹی وی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ میری بیوی مجھے روز اور وقت دیتی ہے, 2 گھنٹہ اور دیتی ہے. 4 گھنٹہ کم ہو گیا, ٹی وی بند ہو گیا تو میری بیوی مجھے 2 گھنٹے اور دیتی ہے. بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم دے رہا ہے. سب سے بڑا فتنہ آج کی تاریخ میں, سب سے بڑا شیطان جو گھر گھر میں گھس رہا ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز. 99% یہ چینل ہمیں بھڑکا رہی ہے. نیوز چینل نہیں, میں تو صرف نیوز دیکھتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پکچر کے چینل دیکھنا حرام ہے, نیوز چینل حرام نہیں. میرے نزدیک نیوز چینل باقی چینلوں سے اور حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی چینل آپ کو غلط چیزیں سکھا رہی ہے, فاحشہ سکھا رہی ہے, عریانی سکھا رہی ہے. نیوز چینل آپ کے ایمان کو اٹیک کر رہا ہے. نیوز چینل کے ذریعے ہم سنتے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے, تو مسلمان بھی کہتے ہیں, یہ اکثر مسلمان دہشت گرد ہے. یہ میڈیا کہہ رہا ہے. اور ایک شرط, انٹرنیٹ آپ کے گھر میں عام طور سے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ٹیکنالوجی ہے. اگر رہیں گا تو دے شوڈ بی فائر والز. آج ہمارے اسکول میں انٹرنیٹ ہے, لیکن ہم نے ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے تحقیق کر کے فائر وال لگایا ہے. کیوں میں بولوں گا. آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ 80% آدمی پورنوگرافک سائٹ پہ جاتے ہیں. 10 میں سے 8 آدمی انٹرنیٹ پہ پورنوگرافک سائٹ میں جاتے ہیں. عورتیں 50 سے 55%, آدمی 80%.
اسی لیے کئی مغربی ممالک میں آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام کرنے جاتے ہیں تو اپنے کام کے درمیان 30 سے 40% آدمیاں 30 سے 40% آدمی کام کے وقت پورنوگرافک سائٹ پہ جاتے ہیں. تو مغربی ملک میں کیا ہو جاتا ہے, ایک الگ روم بنایا ہے. کئی کمپنیوں نے ایک الگ روم لگا, ریکریشن روم. اپنے جگہ پہ مت جاؤ, ریکریشن روم میں جاؤ, فل لبرٹی, جو سائٹ پہ جانے کا جاؤ. آج کی سروے کہتی ہے کہ ایک بچہ سب سے پہلی بار پورنوگرافک سائٹ پہ جاتا ہے اور ایوریج ایٹ دا ایج آف 11 سال کی عمر میں ایک عام انسان سب سے پہلی بار پورنوگرافک سائٹ پہ جاتا ہے. کئی بچی لوگ جاتے 5 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں. آپ پوچھیں گے کیسا؟ اسی لیے ہمارے اسکول میں ہم کہتے ہیں کہ اسکول میں گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے. کئی والدین کہتے ہیں انٹرنیٹ سے تعلیم بڑھتی ہے, نالج بڑھتا ہے, میرا بچہ نہیں جا سکتا ہے. آج کی سروے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جب جاتا ہے, سرچ کرتا ہے گوگل پہ ڈزنی سرچ کرے گا, ہٹ لگائے گا, پورنوگرافک سائٹ کے اوپر ٹیگ نیم از ڈزنی, ESPN. وہ بچہ معصوم ہوتا ہے, جب ٹائپ کرتا ہے کارٹون کے لیے, وہ پورنوگرافک سائٹ میں ٹیگ ورڈ از ڈزنی, ESPN. آپ سوچ سکتے کس طریقے سے معصوم بچے کو اپنے سائٹ پہ لے کے آنے کے لیے وہ معصوم لفظ ٹائپ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے سائٹ کے اوپر پورنوگرافک. آج کی تحقیق کہتی ہے عام عمر ایک بچے کی پورنوگرافک سائٹ پہ جانے کے لیے وہ ہے 11. ابھی آپ سوچئے, اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کئی سال سے استعمال کر رہا ہے, کئی چانسیں ہے, 99% چانس ہے کہ آپ کا بچہ بھی پورنوگرافک سائٹ پہ گیا ہوگا. ہمارے اسکول میں انٹرنیٹ ہے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تحقیق کی, ریسرچ کیا اور فائر والز لگائے. عام طور پہ آپ کو ملتا ہے سافٹ ویئر 2000, 4000, 5000 روپے کا. یہ سافٹ ویئر بکواس ہے. یہ سافٹ ویئر اتنا بکواس ہے کہ بچہ بھی اسے توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے. ایک اسپیشلائز ہارڈ ویئر آتے جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. ہمارے اسکول میں ہارڈ ویئر لاک لگائے گئے ہیں جس کے اندر اپ ڈیٹنگ ہوتا ہے. لاکھوں روپے کا خرچہ ہے, ہم ہر مہینہ فیس دیتے, ہر مہینہ فیس دیتے کہ یہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی چیز کو لاک کر سکتے. اگر ہم کہ ہمارے بچے کوئی بھی فلمی سائٹ پہ نہ جائے, سب فلمی سائٹ لاک, کوئی بھی فیشن والے سائٹ پہ نہ جائے لاک, کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ نہ جائے لاک. ہم صرف وہ سائٹس کھلی چھوڑتے ہیں جس سے علم ملتا ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد میں نہیں جانتا ہوں ہندوستان میں کتنے ایسے اسکول ہیں جو لاکھوں روپیہ خرچہ کیے صرف ہارڈ ویئر لاک پہ. میں جانتا ہوں کئی اسکول کے پاس سافٹ ویئر لاک ہے جو آج کے بچے تو اسے آرام سے اس کو بائی پاس کر سکتے. اسی لیے یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہیں والدین کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ دس ٹائپ آف سیکورٹی, اگر یہ محفوظ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ مت جائیے. وہ علم نہیں حاصل کرو چلیں گا, پھر بھی آپ اچھے مسلمان بن سکتے. میں انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں, لوگ جاتے میرے. ایک وقت تھا میں جاتا تھا. تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط لکھتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے. والدہ کو ہمارے اسلامک لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کم از کم اٹینڈ کرنا ضروری ہے, فرض ہے. والد کو مہینے میں 2 بار کم از کم. اس کے بعد ہم ایڈمیشن دیتے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو ہم دینی تعلیم دیں اور والدین بھٹک جائے تو اسکول پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ بھی بھٹک جائے گا. ہم بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اسلام کی تعلیم دیتے. ایک پیکیج ہے, پیکیج
इसीलिए आप देखते कि स्कूल में दाखला के बाद माशाअल्लाह अक्सर वाले दाढ़ी उगाने लगते, कई वाले ठकने के ऊपर पहनने लगते। ठकने के ऊपर पहनना हम नहीं कहते कि फर्ज है, इस्लाम में फर्ज है, लेकिन वालिदैन आस्ते आस्ते धीरे धीरे चंद साल में, और आज इस कॉन्फ्रेंस के भी जो वॉलंटियर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, माशाअल्लाह कई पेरेंट्स है। और क्योंकि हमारी फीस हाई है, 25% हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप है, 25%। तो कौन ये नहीं कह सकेगा कि मैं गरीब था इसलिए मुझे स्कूल में दाखला नहीं मिला। 25% बच्चे हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के हैं। कोई फीस ही नहीं दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है। हमारे स्कूल में एक वाहिद स्कूल है जहां कई वालिद महीने का करोड़ रुपया कमाते, साथ साथ कई बच्चों के वालिद महीने में 5000 कमाते। ये 5000 महीने के कमाने वाले बच्चे, 5 करोड़ महीने के कमाने वाले वालिदा के बच्चे साथ साथ दे रबिंग शोल्डर्स, साथ साथ स्कूल में हैं। हम स्कूल कायम करते गरीबों के लिए, जो म्युनिसिपालिटी की मैयार है, फ्री स्कूल, 1000 बच्चे पढ़ रहे। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा कम बच्चे को, 2500, लेकिन एक एक को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कम से कम 10% को तो अहमदीदाद बनाऊंगा। और हमारा नजरिया है कि स्कूल पास करने के बाद 50% बच्चे जाएंगे दीनी तालीम के लिए, दाई बनेंगे, इस्लामिक मुदर्रिस बनेंगे, इस्लामिक वर्कर बनेंगे। 50% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन। जो 50% हाई लेवल के हैं, जो 50% हाई लेवल के, 50% ऊपर के लेवल के लोग बनेंगे दाई। जो एकदम नीचे के लेवल के लोग हैं वो बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। क्योंकि आज के माशरे में कहा जाता है कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा पेशा, सबसे अच्छा नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते कि वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मुस्लिम हूं। कि अल्लाह ताला फरमाते सबसे बेहतरीन पेशा है दाई का, सबसे बेहतरीन इंसान है दाई। तो जो 50% अच्छे मार्क्स लेके आएंगे वो बनेंगे दाई, इस्लामिक वर्कर, इस्लामिक मीडिया में, इस्लामिक MBA। जो 50% बाकी है वो डॉक्टर, इंजीनियर। तो हम सिखाते कि डॉक्टर बनना अच्छी बात है लेकिन दाई से अच्छा नहीं। तो हमारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो ऊपर के पार्ट में आए, नीचे के पार्ट वाले बनते डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी स्कूल 11 तक के है, अगले साल 12th में होंगी। 12th के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो दीनी तालीम हासिल करना चाहते, आज मेरे नजदीक जो दीनी तालीम में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है मेरे नजदीक दुनिया में घूमने के बाद, जो अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदे की और दीनी तालीम और अरबी में महारत, वो है सऊदी अरेबिया में मदीना यूनिवर्सिटी, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा, जो माशाअल्लाह शेख सऊद शरीम फैकल्टी ऑफ दीन के डीन है, मुदीर है, कुल्लियत शरिया के डीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अब्दुल्ला ने, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, एक वादा दिया है मुझे कि हर साल मैं 10 बच्चों की सिफारत कर सकता हूं। आई कैन रिकमेंड 10 स्टूडेंट्स हर साल 10 बच्चों का दाखला कर सकता हूं मैं
مدینہ یونیورسٹی میں، ام القرآن میں، امام سعود یونیورسٹی اور کنگ سعود یونیورسٹی میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لیے ہم یہاں بھی قائم کریں گے تعلیم، دینی تعلیم کے لیے، اور وہاں سعودی عربیہ بھی بھیجیں گے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ رہا تو نہ ہی صرف 10th اور 12th تک کے، اس کے آگے بھی ہم کالجز بنائیں گے، بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، دین کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں، اسلامک میڈیا کے میدان میں، اسلامک مینجمنٹ کے میدان میں، اور بی ایڈ ایم ایڈ کے ذریعے، تاکہ ہم اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں، ہمارے بچوں کو ایسا ٹارچ بیرر بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے. اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کے پہلے میں شعر کہوں گا علامہ اقبال کا، جس کی مثال میں دی تھی. علامہ اقبال فرماتے، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ، سورہ طہ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 کی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہیں ہم سے، ربی زدنی علما، اے رب مجھے دین میں بڑھا، اے رب مجھے علم میں بڑھا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.